السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزو، میں غصہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ غصہ جو ہے یہ فطرتی چیز ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہمیں غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم غصے میں اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائیں بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، رب ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، جس نے اللہ کے نبی سے گزارش کی، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ مت کر۔ انہوں نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول مزید، آپ نے پھر یہی کہا کہ غصہ نہ کیجیے۔ تو یاد رکھیے، غصہ کرنا جو ہے یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کوئی بہادری اور دلیری نہیں ہے، بلکہ یہ خامی ہے کہ انسان غصے کے اندر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، اپنے اوپر کنٹرول کھو بیٹھے، غصے کے اندر انسان ایسے فیصلہ کر دے یا زبان سے ایسے کلمات نکال دے جو ساری زندگی کے لیے اسے شرمسار کر دے، یا کسی پر انسان کوئی ظلم و زیادتی کر دے جس کا انجام اسے ساری زندگی بھگتنا پڑے۔ تو یاد رکھیے گا، اس سے بہتر ہے کہ انسان غصے کو کنٹرول میں رکھے، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں غصے کو کنٹرول کرنے کے کئی طریقے کار بتائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، خاموشی اختیار کرنا، یعنی جب انسان کو بڑا غصہ آ رہا ہے اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے۔ چند لمحات کی خاموشی اسے بڑے بڑی برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان کھڑا ہے اسے چاہیے وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، پھر بھی غصہ قابو میں نہیں آ رہا، انسان جگہ چینج کر لے، وضو کر لے۔ یاد رکھیے اس موقع پہ یہ کام کرنا مشکل ہے، یعنی انسان کھڑا ہے تو اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے، لیکن ہمیں چاہیے خاص طور پہ جنہیں زیادہ غصہ آتا ہے وہ اس کی پریکٹس کریں، اپنے آپ کو تربیت دیں، یعنی جب بھی غصہ آئے وہ اعوذ باللہ پڑھیں، اپنے آپ کو کھڑے ہیں تو بٹھائیں، وضو کریں، یعنی غصے کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کیجئے، وگرنہ انسان بڑی بڑی تباہیوں سے اپنے آپ کو دوچار کر سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا جو میں نے آج پڑھا، کہ ایک بیٹی جو تھی وہ اپنے باپ کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی کہ میرا خامد جو ہے اس نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا، میرا جینا حرام کیا ہے۔ باپ کو غصہ آیا، باپ نے پسٹل نکالا، اس کا جو داماد تھا روڈ پہ اس کی دکان تھی، وہ دکان پہ بیٹھا تھا، جا کے اسے شوٹ کر دیا، یعنی قتل کر دیا۔ ابھی چند لمحات کا جو غصہ ہے، اس کا نتیجہ دیکھیے۔ باپ جو ہے جیل میں ہے عرصہ دراز سے، بیٹی در در کے دھکے کھا رہی ہے، جو داماد ہے وہ قبرستان میں ہے۔ تو یعنی چند لمحات کا جو غصہ ہے اس نے اپنے آپ کی بھی ساری زندگی کی خوشیاں چھین لی، اپنے خاندان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، اپنے آپ کو اس چیز کی تربیت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔